الحدیث، یہ حدیث اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ وہاں اہل حدیث سے مراد فرقہ نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے علماء ہوتے ہیں، محدثین ہوتے ہیں، یعنی محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر آج کل کا ہر اہل حدیث محدث ہوتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اہل حدیث نام رکھ لیں آپ، مگر یہ آپ سمجھ لیجیے کہ کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا جس میں سب عالم بن جائیں، عالم بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی معاشرے میں چند علماء ہوں یا بہت سے علماء ہو جائیں تو اس جماعت کا نام جماعت العلماء نہیں ہوگا، اس میں علماء تو چند ہیں، جاہل زیادہ ہیں، جماعت العلماء اس کا نام کیسے ہو جائے گا؟ اسی طرح سے کسی جماعت میں سب کے سب محدث یا اہل حدیث نہیں ہو سکتے، کچھ اہل حدیث ہوں گے، کچھ جاہل ہوں گے، حدیث کا علم کو نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو ہیں جو جاہل ہیں ان کو ملا کر عالموں کے ساتھ میں کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جماعت و اہل حدیث؟ سب کے سب ہو چکی بات یہ ہے کہ جماعت العلماء اگر کہا جائے یا جماعت اہل حدیث تو یہ علماء کی جماعت ہوئی۔ امت کا کیا نام ہے یہ بتائیں مجھے، امت میں سے چند علماء کو آپ نے لے لیا کہ بھائی یہ جماعت علماء ہے، یہ جماعت اہل حدیث ہے، جماعت محدثین ہے، لیکن امت کا نام کیا ہے جس میں جاہل عالم سب آ جاتے ہیں؟ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام تو سوائے مسلمین کی اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی وہی نام، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ سورہ حج کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، لہٰذا مسلمین میں اگر چند لوگ عالم بن جائیں تو ہم کہیں گے یہ علماء کی جماعت ہے، اگر کچھ لوگ حدیث کی خدمت کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے یہ محدث ہیں، اہل حدیث ہیں۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آج کل کے جو اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھنے والے جو جن کو حدیث کا علم نہیں ہے، فن حدیث سے ناواقف ہیں، کیا ان کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے؟ وہ علماء حدیث کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے؟ جماعت اہل حدیث جماعت کا لفظ تو خیر ہے ہی نہیں اس میں، اہل حدیث حدیث والے، حدیث کی خدمت کرنے والے، حدیث کی خدمت کرنے والے وہ ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں، سب نہیں ہو سکتے۔ جماعت الحدیث بھی کس حدیث میں آتا ہے؟ ہاں جی، یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح جماعت المسلمین حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اس طرح سے کیا جماعت حدیث کا مرکب یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ نہیں ملے گا آپ کو۔ اہل حدیث لفظ تو ملتا ہے، وہ محدثین کے لیے ملتا ہے، لیکن کسی فرقے کے لیے جماعت اہل حدیث کا لفظ آیا کہیں نہیں۔ جماعت المسلمین کے لفظ ملتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کون سا لفظ جو ہے صحیح ہوا کون سا غلط ہوا۔ التمر بالتمر والذاب بالذاب والفضة بالفضة، انہی حدیث مان صرف 4 شعبوں موضوع بیان کیوں؟ باقی جیسا کہ ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ اردو میں لکھیں لیکن پتہ نہیں کیوں آپ نے ہندی میں لکھا ہے۔ اب میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ یہ ابھی صاحب آپ کے سامنے پڑھی بیان کیے گئے ہیں، باقی دوسری صورت باقی 20 صورت کہاں ہے انہیں حدیث میں صرف 6 موضوع بنا جس کی چٹھی ہے برائے مہربانی خود واپس لے جائے اور اس کو اگر وہ لکھنا چاہے تو اردو میں لکھ کر بھیج دے۔ یہ بھی ہندی کے بھائی آپ نے فرقوں کو مشرک کہا ہے، لہٰذا ہم فرقے کی تعریف پوچھنا چاہتے ہیں اور مزید الگ کہ فرقہ ناجی کون سا ہے؟ شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اما الفرقۃ الناجیہ تو اہل السنت والجماعت ہے۔ کیا شاہ عبد القادر جیلانی بھی مشرک ہیں؟ فرقوں کو مشرک کہا، یہ فرقے کی تعریف معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سیدھا کھینچا تھا، یہ مسلم امام احمد کی حدیث ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کی راوی ہے، سند صحیح ہے اس کی، اور سیدھے خط پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر اس خط کے دائیں بائیں کچھ اور خطوط کھینچے تھے، کچھ اور لکیریں کھینچی تھیں، اور آپ نے فرمایا بھائی شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو ایک راستے کو آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، باقی تب شیطانی راستے ہیں۔ اب آپ یوں سوچ سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی جماعت تھی، کوئی فرقہ تھا؟ اس زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا۔ جس طریقے پر آپ اپنی جماعت کو چھوڑ گئے تھے
وہ طریقہ کیا تھا؟ اسلام پر عمل کرنا، قرآن مجید اور حدیث پر عمل کرنا. ان کا نام کچھ نہیں تھا سوائے مسلم کے، ان کا کام کچھ نہیں تھا سوائے قرآن حدیث پر عمل کرنے کے، اسلام پر عمل کرنے کے. نہ کوئی مذہب تھا، نہ کوئی مکتب فکر تھا، نہ کوئی مسلک تھا. صرف دین تھا، وہ دین اسلام. تو آج بھی اگر کوئی شخص اس حالت میں قائم رہتا ہے کہ صرف اپنے دین کو دین اسلام کہتا ہے، طریقہ اس کا وہی ہے جو صحابہ کرام جس طریقے سے عمل کرتے تھے. قرآن مجید اور احادیث میں اسلام کو مکمل سمجھتے تھے. اپنے فرقے وہاں نام انہوں نے نہیں رکھے تھے، نہ فرقے وہاں نہ مذاہب ان کے یہاں تھے. تو وہ تو فرقہ ہوگا اسی راستے پر، اور وہ ہوگا ناجی، اس کو فرقہ نہیں کہا جائے گا. اور جب اس راستے پر جس راستے پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اس راستے سے ہٹنا شروع کر دیا لوگوں نے. جب کوئی شخص ہٹتا ہے راستے سے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کو اپنا نام رکھنا پڑتا ہے، ورنہ پھر امتیاز کیا باقی رہے گا؟ وہ اصل راستے سے ہٹ رہا ہے. جب اصل راستے سے ہٹ رہا تھی، ہٹنے والے جو اصل راستے سے یہ ہیں فرقے کہ انہوں نے تفریق پیدا کی اس راستے سے، جس راستے کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے، اس سے الگ ہونے والے جو اس پر چل رہے ہیں وہ اصل ہیں، اور جو اس سے ہٹ رہے ہیں وہی اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا. ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی صحیح سند سے کہ سیدھے خط پر آپ نے ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس پر چلتے رہو. صحیح حدیث. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ فرقے کی تعریف ہو رہی ہے. اور ان راستوں پر نہ چلنا شیطانی راستے، ان راستوں پر چلنا کے بعد میں نکلے ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ تم اللہ کے راستے سے جدا ہو جاؤ گے، تفریق پیدا ہو جائے گی تم میں اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے سے تفریق پیدا کرنے والے کون ہیں؟ جو بعد میں ادھر ادھر نکل گئے، اور جو ادھر نکل گئے وہی فرقہ بن گئے. فرقہ ناجی کون سا ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو اسی چیز پر چل رہا ہے، وہی نام، وہی کام، وہی دین، وہی اسلام، اور اسی چیز کے اندر اسلام جس میں ان کا صحابہ کرام کا اسلام تھا، وہ تو اصل اسلام ہے. اور بات کی جو ادھر ادھر نکل گئے یہ آپ جانے. باقی شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت اگر ہے تو پھر تو یہ تو بہت زیادہ فرقے شامل ہے. اس میں تو اہل حدیث بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اور بریلوی بھی اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اور دیوبندی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. تو پھر آپ بتائیے کہ میں سے کون سا فرقہ جو ہے اہل سنت والجماعت ہے؟ اور پھر یہ بتائیے کہ اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا نام ہے یا مسلمین اللہ کا رکھا ہوا نام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رکھے نام کے مقابلے میں دوسرے نام کیوں لاتے ہیں آپ؟ ڈر نہیں لگتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی چیز کو ہٹا کر دوسری چیز لے آئے آپ؟ پھر اگر کسی لکھنے والے نے لکھ دیا ہے تو وہ آپ کو یہ دلیل بن گیا ہے. دلیل تو صرف قرآن مجید اور حدیث ہے. اگر قرآن مجید حدیث میں یہ لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ فرقے کا نام ہے اور امت کا نام ہے، اگر یہ امت کا نام ہے تو سب کیوں نہیں کہتے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت؟ اور امت کا نام نہیں ہے تو صرف 5 فرقے ہی کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت؟ اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان 5 کے اندر بھی اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، کیا یہ ایک دوسرے کو مومن سمجھتے ہیں؟ اگر مومن نہیں سمجھتے، کوئی کسی کو مشرک سمجھتا ہے، کوئی کسی کو کافر سمجھتا ہے، تو کیا یہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی یہ اہل سنت والجماعت کہلائیں گے اور یہ ناجی ہو جائیں گے؟ جب یہ نہیں ہو سکتے تو بلا وجہ ان لوگوں کو یہ کہنا کہ اہل سنت والجماعت ہیں. اور اگر یہ اہل سنت والجماعت ہیں اور آپ بھی تھے تو آپ نے اپنا نام دوسرا کیوں رکھا؟ آپ کا جواب ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم نے اس میں رکھا کہ اس میں وہ مقلدین گھسائے. جی اب آپ کے فرقے میں مقلدین بھی آ گئے ہیں، تعویذ جھنڈے والے بھی آ گئے ہیں، شرک والے بھی آ گئے ہیں، بہت کچھ آ گئے، اور اصحاب کہف کا نام کے ناموں کے تعویذ اور کتے کے نام کا تعویذ رکھنے والے آ گئے ہیں. تو اب اس نام کو کیوں نہیں بدلتے؟ اگر قیامت تک اس طرح نام بدلے جاتے رہے تب امتیاز کے لیے تو یہ سلسلہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ اس لیے ایسا ہی نام کیوں نہیں رکھ لیتے جو اللہ تعالیٰ رکھ دیا ہے، جو اس چیز کو مانتا ہے جو اسلام ہے
وہ اس نام سے موصوف ہے جو نہیں مانتا وہ جانے اس کا. آپ کیوں اپنا نام